نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ نبوت سے پہلے، نبوت کا جو آپ نے اعلان فرمایا ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد فرمایا ہے۔ باقی تو نبی تو آپ پیدائشی نبی تھے اور حضرت آدم سے بھی پہلے کے نبی تھے، کیونکہ تمام کائنات آپ کے صدقے اور طفیل میں بنائی گئی، تمام کائنات آپ کے صدقے اور طفیل میں بنائی گئی۔ نبی تو آپ پہلے سے تھے، لیکن اعلان نبوت جو ہوا ہے وہ 40 سال کے بعد ہوا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کرایا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت۔ آج ویسے تو نبی کی سیرت کو پوری زندگی آپ بیان کرتے رہو، پوری زندگی نبی کی سیرت کو بیان کرتے رہو، لیکن نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نبی کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے۔ آج صرف 3 پوائنٹ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، 3 مان۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دکھانا مقصود تھا تاکہ آپ سے لوگ اٹریکٹ ہوں، متاثر ہوں، متاثر ہونے کے بعد پھر بعد میں اسلام کی طرف آئیں، اسلام کو قبول کریں۔ 40 سالہ زندگی سے پہلے، نبوت سے 40 سالہ زندگی جو آپ کی گزری ہے، اس زندگی کے اندر مکے کے لوگ آپ کو شرفا میں سے جانا کرتے تھے، آپ کو امین کہا کرتے تھے، آپ کو صادق کہا کرتے تھے، آپ کو امانت دار کہا کرتے تھے، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ 40 سال کے بعد وہ مکہ جو آپ کو امین اور صادق کہا کرتا تھا وہ آپ کا مخالف ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے 40 سالہ زندگی سے پہلے صرف اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں کو تمیز سکھائی ہے، اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں کو کوئی دعوت نہیں دی ہے، ایک اللہ کے ہونے کی دعوت نہیں دی ہے اور اپنے نبی ہونے کی دعوت نہیں دی ہے۔ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا، لوگوں ایک اللہ کو مان لو اور مجھے نبی مان لو، تو اس وجہ سے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ جو بت پرستی کیا کرتے تھے، 360 کو مانا کرتے تھے، وہ جو 360 کو مانا کرتے تھے، جب ان کے دلوں پر چوٹ پڑی کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو تم کرتے ہو یہ غلط کرتے ہو، جب اس بات کو کہا گیا تب لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو مخالفت کس بات پر ہوئی؟ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اس بات پر آپ کی مخالفت ہوئی۔ کیونکہ انسان بھی آج کا جو مخالف ہوا کرتا ہے اس بات پر مخالف ہوا کرتا ہے، یہ جو تیرا عمل ہے یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دے، اس بات پر انسان مخالف ہو جایا کرتا۔ صرف دیندار ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ موقع پر حق بات کہنا، سچ بات کہنا، لوگوں کو صحیح مسئلہ بتانا، صحیح بات بتانا دین کی، یہ اصل چیز ہے۔ حضرت شیخ نسیم غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا کہ حضرت جنازہ پڑھا دیجئے۔ اچھا، تو بہت اچھا آدمی تھا، اچھا اتنا اچھا آدمی تھا کہ کوئی اس کا مخالف ہی نہیں تھا، سب اس کے موافق تھے، سب اس کے موافق تھے، کوئی مخالف ہی نہیں تھا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اچھا حضرت، بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی اس کا مخالف نہیں تھا، اتنا شریف آدمی تھا، اتنا اچھا آدمی تھا، اتنا نمازی پرہیزگار آدمی تھا، اتنا حاجی نمازی تھا، پھر بھی آپ اس کی جنازے کی نہیں منافق تھا، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بات سے پتہ ہی چلتا ہے، آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی مخالف نہیں تھا، اس کا مخالف اس لیے نہیں تھا کیونکہ کہ جب موقع پہ کوئی حق بات آتی تھی، صحیح بات آتی تھی تو وہ خاموش ہو جایا کرتا تھا، دونوں طرف کی باتیں کہا کرتا تھا، اس وجہ سے وہ انسان منافق ہے۔ اس نے کبھی کسی کے سامنے حق بات، سچ بات، صحیح بات کہی نہیں، اس وجہ سے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، اس وجہ سے وہ انسان منافق۔